السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آ رہی ہے۔ الحمد للہ۔ چلیے ہم اپنی کلاس شروع کر دیتے ہیں، 5 منٹ اوور ہو گئے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الله اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو بہت بہت احسان ہے ہم بندوں پر اور ناچیز بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سعادت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذہن دیا، وہ فکر دی، وہ دل دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین اور چنے ہوئے بندوں کی سیرت کو پڑھ سکیں، انہیں جان سکیں۔ اور ظاہر ہے کسی کی بھی سیرت کو پڑھنے کا، ان کو جاننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ان سے محبت کا حق ہے وہ صحیح صحیح حد ادا کر پائے۔ جو جن پرسنالٹی کو وہ فالو کیا کرتے تھے ٹھیک طریقے سے ہم بھی ان کو فالو کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی لسٹ میں ان کو شمار فرمایا اور جس جگہ پر ان کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو دیا وہی مقام ہم بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا پائے اور انہی لوگوں کے صف میں روز قیامت جا کر کھڑے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہم اب سفر شروع کرنے والے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس نیت کے ساتھ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف جانے نہیں بلکہ سچی اور پکی محبت بھی اپنے صحابہ سے ہو جائے ہمیں، اور انہی کے طریقوں پر پھر ہم اپنی زندگیاں گزاریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ صرف علم اکٹھا کرنے والوں میں نہ شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے ساتھ ہی عمل بھی کروائے۔ تو دیکھیے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے چلوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگے گا کہ جب ہم نے سیرت اور صحابہ ساتھ میں ایڈ کیا تو ایک ایک کر کے میں آپ کو صحابہ بتاتی رہوں گی کہ یہ صحابی ہیں، پھر ان کی یہ کارنامے ہیں، پھر دوسرے صحابی آ گئے انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر تیسرے آ گئے انہوں نے یہ کیا یہ کیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی صحیح آ جائے گا۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ سمجھنے لگیں گے کہ یہی سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن تھوڑے ڈفرینٹ اسٹائل میں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو آپ کو اور جگہ بھی مل جائے گی، ہے نا؟ اور جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے الگ وے میں ہم اسٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ بنا رہے، کیونکہ انٹرسٹ ہونا بہت مین چیز ہوتی ہے۔ انسان کا فوکس چلا جائے، انٹرسٹ چلا جائے تو پھر اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ پھر ایک چیز میں جو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ایک تو کلاس آپ نے مس نہیں کرنی ہے۔ اگر بائی چانس کسی دن آپ کو ٹائم نہیں ملا، کہیں جانا پڑا، سب کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ڈے کے ڈے آپ اس پہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے ٹیچمنٹ پہ، اسی لیے میں نے یہ ایپ جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے کلاسز کے لیے۔ تو یہاں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، میں آپ کو اس کا لنک میں آپ کو بتا دوں گی کہاں سے جو ہے وہ ہوگی اس کی ریکارڈنگ، ٹھیک ہے؟ سیو کہاں پر ہوتی ہے وہ بتا دوں گی آپ کو، تو وہاں سے آپ جا کر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ دیکھیے کچھ نمونے لوگ ہیں جو اب مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں اب جو ہے ان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتی۔ چلے ہو تو گئی یہاں سے، خیر بہت سو کر آتے ہیں لوگ، الحمدللہ یہیں سے ہو گئی، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی ہے۔ خیر آپ دیکھیں کہ میں آپ سے یہی بول رہی تھی کہ ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کلاس مس نہیں کرنی ہے، اور مس ہو جائے آپ کی کسی بھی طرح سے
پہلے تو پوری کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ لائیو لے لیں، کیونکہ لائیو کے علاوہ کلاس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ ٹائم نہیں ملتا پھر انسان کو بعد میں سننے کا، تو پوری کوشش کریں گے کہ ہم کلاس جو ہے وہ اپنی ہینڈ ٹو ہینڈ لے لیں۔ دوسری بات یہ کہ نہیں ہو پائی کسی وجہ سے تو اس کی ریکارڈنگ سن لیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں سے میں پوری اٹینشن کی گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نوٹ کریں، جن کے پاس ٹائم ہے، جن کے پاس موقع ہے، جو کر سکتے ہیں پلیز وہ تھوڑا سا اتنا کام کریں تاکہ آپ کو آگے کے لیے جو ہے وہ سیو ہو جائے، کبھی نکال کر پڑھنا ہو، اپنا عمل آپ کا کم ہو رہا ہو، ہے نا، آپ کے ایمان جو ہے وہ لیول کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ایمان کم ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ ایسا ہو نا ہمارے پاس جو ہم نکال کر جو ہے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پنچوالٹی کی، ٹھیک ہے، کنسسٹنٹ رہنے کی، استقامت کے ساتھ، اور دعا بھی آپ لوگوں کے لیے کروں گی اور اپنے لیے بھی ساتھ ہی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس سفر میں ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جہاں تک جتنی بھی زندگی ہے اور جتنی بھی سانسیں اللہ تعالیٰ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی راہ پر ہمیں چلتا ہوا گزار دے، کیونکہ دیکھیے جب ہم 10 چیزیں سیکھتے ہیں نا تو ایک چیز میں سے بھی اس کی بھی پورا 100% اس ایک چیز پر بھی ہم عمل نہیں کر پاتے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ہم سیکھ لیتے ہیں انبار نوٹس کے ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں انبار، اور عمل اگر ہم دیکھیں تو عمل کا انبار نہیں لگا ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو میں اس چیز کی ریکویسٹ آپ سے کروں گی کہ جو بھی ہم علم سیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو ہم نوٹ کریں، ہے نا، نوٹ کریں، اور پھر کل کو اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو نکال کر دیکھیں۔ ایٹ لیسٹ جتنی بھی چیزیں ہم عمل کر رہے ہیں ان کی موٹیویشن تو ہمیں باقی رہے نا، نئی نئی چیزیں بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی تو بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹائم ٹائم پہ موٹیویٹ ہوتا رہے، اور کہاں سے موٹیویٹ ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ بار بار کلاس تو نہیں سنیں گے، ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس اتنا، دوسری بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سفر پر آپ نے ثابت قدمی سے جمے رہنا ہے، کچھ نہ کچھ نوٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کلاس ہی اس طرح سے لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ٹائم دوں گی نوٹ کرنے کا، جو رہ جائے آپ کو تو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا، میں بتا دوں گی، کیونکہ ٹیچمنٹ پہ یہی اچھا لگتا ہے مجھے کہ میسج آ جاتے ہیں، کوئی مائک بھی اوپن کر کے بولنا کچھ چاہے تو وہ بول سکتا ہے، یہاں پر یہ فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پہ لائیو جو ہو رہا تھا کلاس تو وہاں پر یہ فیسلٹی نہیں ملتی تھی، ٹھیک۔ تو خیر چلیے پھر اتنی باتیں الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ہے نا۔ اسٹارٹ کریں، آج ہماری انٹروڈکشن کی کلاس رہے گی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کن کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور جن کو پڑھنے جا رہے ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ کیا ہستیاں تھیں انہوں نے کیا ایسے کام کیے ہیں جو ان کا اتنا زیادہ نام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا، دنیا میں ہی ان کو جنت سے نوازا، ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، یہ ہمارے دین کی سمجھ لیجیے ایک طریقے سے بیس ہے، بنیاد ہے، دین کے کرائیٹیریا ہیں۔ کرائیٹیریا کیا ہوتے ہیں؟ جس پر جو پرکھ ہوتے ہیں، جو کسوٹی ہوتے ہیں، جس پر رکھ کر آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین ایکچولی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ ان کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے کہ ہاں اسلام یہ ہوگا، ہے نا، ہاں دین جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کر تو آپ نہیں کرائیٹیریا بنا سکتے ہیں نا، تو یہ صحابہ اکرام ہیں جو ہماری کرائیٹیریا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سب سے پہلے پھیلایا، ٹھیک، سب سے پہلے ایمان بھی لے کر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے دین کو پھیلایا بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت ساری کوششیں کی، بہت ساری محنتیں کی، اور جن کے ذریعے ہم تک آج دین پھیلا ہے، پہنچا ہے۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھی بنایا، اور یہ وہ جماعت ہے جو اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے، اس بات کی مستحق ہے، اس بات کے لائق ہے کہ اس کو نمونہ بنا کر
اس کو اگزامپل بنا کر ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ڈیزرو نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے، جسے دین کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو وہ ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ وہ جماعت جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، دل ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، مقام ان کا عالی تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے خود چنا تھا، اس لیے ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور طاقت بھر ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ وہی ہدایت کے راستے پر تھے۔ یہ مشکات المصباح کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، اور بہت ہی پیاری بات ان کی لگتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک اگزامپل دے دیا ہے نا، ایک نمونہ ہمیں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے ہمارے اوپر، کمزور بندوں کے اوپر جو بات بات پر پھسل جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے ہمارا نمونہ بنایا جو اس کے بہترین لوگ تھے، اس کے خالص لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بات جو میں بولتی ہی رہتی ہوں، جو ہماری ابھی عشرہ مبشرہ کی سیریز الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے بار بار ریپیٹ کی، جو لوگ وہاں پریزنٹ رہتے تھے ان کو پتہ بھی ہوگی یہ بات، کہ سب سے بڑی بات ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا نمونہ، تو ہم کیوں صحابہ کو دیکھیں؟ ہم کیوں صحابہ کی زندگیاں پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمارے لیے، ہم بس ان کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ کو کیوں جاننا؟ آتا ہے نا یہ سوال ذہن میں، ہے نا؟ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آنسر کریے ہمیں کہ اس کا آنسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفیشینٹ ہونی چاہیے نا، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی کی جائے یہ تو صحابہ اکرام کو ہی دیکھ کے پتہ چلے گا نا۔ ہاں، سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو فالو کرنا پتا ہونا چاہیے نا، کہ کس طرح سے کس وے میں فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ ہم اس لیے صحابہ اکرام کو دیکھیں گے۔ دوسری بات میں جو ہمیشہ ہی آپ کو بتاتی آئی ہوں، وہ یہ بات بتاتی آئی ہوں کہ دیکھیے ہم سب کی زندگیاں ڈفرینٹ ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی کہیں کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، کوئی کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہاں سے ریلیٹ کریں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی زندگی نہیں ہے تو پھر وہ کس سے ریلیٹ کریں گے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم امیر ہیں تو کس طرح سے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا کچھ تھا نہیں، ہے نا، تو لیکن ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟ یا پھر وہ جو کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی کی جو اس وقت نہیں دیکھی کسی نے، ہے نا، اور آج وہ نئے نئے چیلنجز ہیں، تو ہم ان چیلنجز کو کیسے فیس کریں قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے وہ کس نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پھر صحابہ کی اکرام کی زندگیاں وہ نظریہ دے دیتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے پھر فالو کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام بھی اپنی اپنی زندگیوں میں ڈیفرنٹ تھے، ان کے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھے، کوئی بہت زیادہ غریب تھا، کوئی بہت غلام تھا، کوئی کہیں پر مزدوری کرتا تھا، کوئی کسی کا بہت بڑا امپائر تھا پورا، ہے نا، ہر طرح کے صحابہ آپ کو دکھ جائیں گے، کوئی کسی بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر آیا تھا، کوئی کسی بیک گراؤنڈ سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا بیک گراؤنڈ آپ سے میچ نہ کرے، ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکلے گا جس کا بیک گراؤنڈ آپ سے میچ کرے گا، جس کی آزمائش آپ سے میچ کرے گی، آپ کو لگے گا ارے سیم یہی آزمائش، یا ایک نہیں دو تین بھی ایسے ہو سکتے ہیں صحابی جن کے ساتھ کچھ ہوا اور وہی آپ کے ساتھ ہوا، ہے نا، ان کے ساتھ جو چیلنجز آئے آپ کے ساتھ آئے،
ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے کم بیش آپ کے ساتھ بھی وہی حساب چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ اکرام جو ہے وہ ہمیں یہ اتنا بڑا سا ایک سمجھ لیجیے پلیٹ فارم ہمیں مل جاتا ہے اپنے آپ کو جانچنے کا، اپنے آپ کو انہی کی کسوٹی پر رکھ کر پھر قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو، حیات طیبہ کو پہچاننے کے لیے صحابہ کرام ہی کی زندگیاں جو ہے وہ معیار ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا ہے نا. اور جو آفتاب نبوت تھا اس کی جو شعاعیں تھی، کرنیں تھی، وہ بنا کسی حجاب کے بلا واسطہ ان پر پڑی ہیں، ڈائریکٹلی ان پر جو ہے وہ اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو ایمان کی حرارت، جو نور کی کیفیت ان کے ساتھ تھی وہ بعد والوں کو میسر نہ آئی نہ آ سکے گی، ٹھیک ہے. اب قیامت تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونے والا ہے کہ جو انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کا فائدہ اٹھا سکے. اب وہی لوگ تھے، وہی بامقدس باسعادت ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ایک جماعت کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، انڈیویجولی نہیں بلکہ انڈیویجولی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی ہے نا کہ کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے جو ہے یہ اجر ہے، اس کی یہ تعریف ہے نا. انڈیویجولی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی، لیکن ایز اے جماعت، ایز اے گروپ اگر کسی کی تقدیس بیان کی ہے، کسی کی پاکی بیان کی ہے، کسی کو مقدس قرار دیا ہے، کسی کی تعریف کی ہے، تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہی جماعت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماع کے طور پر ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے نا. راشد اور مرشد فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور ہدایت پر ہدایت دینے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. صحابہ اکرام جو ہے سارے کے سارے حق پر تھے، صحابہ اکرام سارے کے سارے لائق اتباع ہیں، صحابہ اکرام مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے راضی شدہ بندے ہیں اور مجموعی طور پر کیا ہے، جنتی ہیں. پھر تیسری بات، دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. تیسری جو بات اہم بات ہے کہ ہمارا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے. تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہم میں سے کون بہترین ہے. ہمیں کچن میں کام کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، صاف صفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو عبادت مقصد ہے اور دوسرا آزمائش مقصد ہے، ٹھیک ہے. ایک عبادت مقصد ہے اور دوسرا آزمائش مقصد ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں کی ہی دلیل ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہے. ایک کی دلیل ہمیں سورہ زاریات سے ملتی ہے اور ایک کی دلیل ہمیں سورہ ملک آیت نمبر 2، سورہ دہر آیت نمبر 2 سے ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے، عبادت ہے. مقصد کیا ہے آنے کا، آزمائش ہے. مقصد کیا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. اب اس مقصد کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو ہم کس طرح سے اس مقصد کو فلفل کریں گے، ہے نا. عبادتیں کن کے طریقوں پر ہوں گی، کس کے طریقے کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ہم اس جو ہے وہ طرف سے نکلے، ٹھیک ہے. اس آزمائش میں اس مقصد کو اپنے اچیو کر پائے تو ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا، سب سے پہلے قرآن اور سنت. نمبر 2 سنت، ٹھیک ہے. قرآن ہمیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. بہت مین پوائنٹ ہے، یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا. صرف ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی بات چل رہی ہے، یہ یونیورسل باتیں ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گی. قرآن آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور سنت آپ کو بتائے گی کہ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. مان لیجیے ہم کوئی دنیاوی اگزامپل لے لیتے ہیں، یا مان لیجیے ہم دین کا یہ لیتے ہیں. کیوں ہم دنیا کا اگزامپل لیں گے، دین کا یہ اگزامپل لیتے ہیں. قرآن ہم سے کہتا ہے اقیم الصلاۃ،
ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے تمہیں؟ نماز قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے. حدیث ہمیں کیا بتائے گی؟ دیکھیں قرآن پورا جواب نہیں دیتا کہ آپ نے کس طرح قائم کرنی ہے، کتنے وقت قائم کرنی ہے، کون سے وقت اول ہے، کون سے آخر ہے. جی. اور جو ہے وہ سوری ٹوٹ گیا میرا بیچ میں سے بات. ہاں، تو یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ کس طریقے پر کرنی ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنی دیر ٹھہرنا ہے، سجدوں میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کیا ایکشن پرفارم کرنے ہیں. قرآن آپ کو یہ نہیں بتائے گا. یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ آپ کو سنت بتائے گی، یا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائے گی. ٹھیک ہے. اور تیسری اور مین بات، یہ حدیثیں ہمیں کون بتائے گا؟ ہے نا. کوئی تو ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیثیں کون بتائے گا، اور ان حدیثوں پر عمل کر کے ہمیں کون دکھائے گا. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی صحابہ. بھی ایکس وائی بندہ اٹھے اور اپنی مرضی سے ان حدیثوں کو انٹرپریٹ کرے اور بتائے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے پڑھنی ہے، 2 سجدے پہلے کرنے ہیں اور رکوع بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کوئی ہمیں نہیں اٹھا کے بتا سکتا. یہ کام کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیونکہ ساری ہی حدیثیں انہوں نے ہی بعد میں کوٹ کی ہے. جو تابعین، تبع تابعین، محدثین بعد میں جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی، انہوں نے انہی لوگوں سے ملاقات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوچھی. جتنی بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جتنی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، خاص طور پر جو صحاح ستہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ جو سب سے لاسٹ والا بندہ ہوگا وہ کوئی تابعی ہوگا، یا کوئی تبع تابعی ہوگا، یا کوئی محدث ہوگا، اور اس نے اس سے روایت کرتے کرتے وہ آ جاتے ہیں صحابہ اکرام کی طرف. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم جب حدیث کوٹ کرتے ہیں تو صرف ہم ایک صحابی کا نام لیتے ہیں، یا ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ہے نا. اس طرح سے بات کرتے ہیں تو ہم کیوں صحابی کا نام لے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ حدیثیں کوٹ کی. ٹھیک ہے. تو یہ حدیثیں، یہ سنت ہمیں کون بتائے گا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کون بتائے گا ہمیں؟ صحابہ اکرام بتائے گا. چوتھی اور سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے ایمان کیسے ہونے چاہیے، ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے، اس کا جو بیس بنایا ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بنایا ہے. جہاں سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے اور 3 گروہوں کی بات ہوتی ہے، جو تیسرا گروہ ہوتا ہے یعنی کہ منافقین کا، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایمان لے کر آؤ جیسے کہ الناس ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہاں الناس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر ایمان چاہیے تو کس کی طرح چاہیے؟ صحابہ اکرام جیسا چاہیے. عمل اگر چاہیے تو کیسا چاہیے؟ صحابہ اکرام جیسا چاہیے. ٹھیک ہے. اور عمل کا جو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ عمل بھی صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہم جو ہے دیکھتے ہیں سورۃ النساء کی ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے سے ہٹے گا. ٹھیک ہے. مومنین کے راستے سے ہٹے گا، تو وہاں پر مومنین سے مراد کون ہے؟ اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کا بیس کس کو بنایا ہمارے لیے؟ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بنایا کہ اگر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہمارا ایمان صحابہ سے میچ کرتا ہوا ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے صحابہ بھی یہ والے عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اور یہ وہ رول ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں کام دیں گے. یہ وہ رول ہیں جو آپ کو ہر طرح کی بدعت سے، گمراہیوں سے، ہر طرح کی خرافاتوں سے بھی نجات دلائیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے کوئی بھی عمل دنیا بھر میں قیامت تک دین کے نام پر ہوگا تو سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا کہ وہاں پہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر ہوا تھا تو اوکے ٹھیک ہے ہم بھی کریں گے، اور نہیں ہوا تھا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عمل کرنے کی، کیونکہ قابل قبول عمل وہی ہے جو
جن کو اللہ تعالیٰ نے بیس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا ہے. تو پھر ایک اور لاسٹ بات میں اپنی کروں گی کہ بہت سارے اختلافات آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ باتیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اور انٹرسٹ آ رہا ہے باتیں سننے میں، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے بور ہو گئے ہیں ہم؟ ایسا تو نہیں لگ رہا. جی میم سمجھ میں آ رہی ہیں. مائک بھی اوپن کرنے کا آپشن ہے، آپ مائک بھی اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بور تو نہیں ہو رہے نا کوئی بھی؟ ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی وہ جو کہ میں بھول ہی گئی پوچھتے پوچھتے میں وہ بات ہی بھول گئی. کیا تھا؟ ہاں دیکھیے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہاں دنیا میں رہ کر، چاہے ہم عبادت کر رہے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے کہ ہم اچھے ہیں یا ہم برے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا دنیا کا کھیل تماشا یہ کس لیے قائم ہے بتائیے؟ کیوں اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے ہمیں کہ ہم اچھے ہیں یا ہم برے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا اور دنیا میں بھیجا؟ ارے ہاں، اختلاف کی بات چل رہی تھی نا. اچھا، سب سے پہلے تو میرا اس سے یہ والا جواب دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزوں سے کیوں گزارا؟ اچھے برے کی پرکھ کیوں چل رہی ہے دنیا میں؟ کیوں جو ہے لوگوں کو تاپا جاتا ہے، ان کو کندن بنایا جاتا ہے؟ کیوں کہہ دیتے ہیں نا ہم کہ آزمائش تو اس لیے آ رہی ہے کہ ہم تب کر کندن بن جائیں، ہم بہت اسٹرانگ ہو جائیں اور جو ہے وہ ہم چلتے رہیں اللہ کے راستے پر. کیوں؟ دیکھیے، ایک تو آزمائش یوں آ رہی ہے تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام پا سکیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جنت کا وارث بنایا تھا، ہم اپنے اس جگہ پہ واپس پہنچ جائیں. کیوں ہے ایسا؟ میم میری آواز نہیں آئی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. 2-3 لوگوں نے آنسر کیا. جی آ گئی مجھے آپ کی بات. 2-3 لوگوں نے اچھا آنسر کیا اور الحمدللہ یہی والی بات ہے کہ آ گئی آپ کی آواز میں. ٹھیک ہے، صحیح رائٹ آنسر کیا آپ نے. تو آپ دیکھیں کہ شاید نا میں آگے چل رہی ہوں اور آپ لوگ پیچھے لیٹ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے نیٹ ورک کی وجہ سے ہو ایسا. ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ساری آزمائشیں اس لیے آ رہی ہیں کہ انسان کھرے اور کھوٹے کی اللہ تعالیٰ بتا دے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، اور ساتھ ہی جائیں کہاں پر. انسان جب قیامت کے دن کھڑا ہو تو یہ کیوں اچھا ہوا اور یہ کیوں برا ہوا تھا اس کا ہمیں جواب وہاں جا کر مل جائے. ٹھیک ہے، کون اچھا تھا اس کو اچھا انجام مل جائے اور کون برا تھا اس کو برا انجام مل جائے. ٹھیک ہے، تو اب آ جائیے صحابہ اکرام پر. ٹھیک ہے، اب آ جائیے صحابہ اکرام پر کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیاں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اور ہمیں بھی کہاں جانا ہے یہ سارے کام کر کے؟ عبادت کر کے، آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی ثابت قدم رہ کر، کھڑا رہ کر اور استقامت کے ساتھ چل کر اسی راستے کو اپنا کر ہمیں بھی کہاں جانا ہے؟ چاہتے کیا ہے ہم بھی کہ جنت چلے جائے، ہے نا؟ تو جن کو آلریڈی جنتی کہہ دیا گیا، جن کو آلریڈی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، تو ان کو دیکھنا ہوگا نا پھر ہمیں کہ وہ کیسے گئے جنت میں. ان کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا ایسا کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت دے دی. یہ تو سارا قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کس کو جنت ملنی ہے اور کس کو نہیں. لیکن اللہ نے تو ان کو ہی دنیا میں بتا دیا کہ نہیں تم ہو جنتی، ہے نا؟
جو تمہارے طریقوں پر چلے گا، جو تمہیں دیکھ کر تمہارے ہی طرح بننا چاہے گا، کوشش کرے گا، تمہارے راستے پر ہوگا، اسی کو میں جنت دوں گا. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس راستے کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، جس منزل کو ہمیں اچیو کرنا ہے، وہ پہلے ہی جو لوگ اچیو کر چکے ہیں، تو ہمیں ان کو ہی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے کس طرح سے اچیو کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی راستے پر ہم آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے، تاکہ جن کو جنت اللہ تعالیٰ نے دے دی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کے دن پھر اس جنت کو وہ جنت عطا فرمائے. ہے نا؟ آمین یا رب العالمین. اچھا، لاسٹ بات جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اختلاف کی بات. ٹھیک ہے. تو ہم دنیا میں آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اختلاف ہیں. ٹھیک ہے. ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں اختلاف. ایک چیز پہ عمل کرنے لگتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ارے بھائی اس میں بھی اختلاف ہے، ارے بھائی اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. تو یہ نیچرل ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اختلاف ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے پھر کہ صحابہ اکرام نے اس طرح کے اختلاف کو کس طرح سے دور کیا، اس طرح کے اختلافات میں ان کی زندگیاں کیسے چلی، اس طرح کے اختلاف میں کیا انہوں نے یہ کیا کہ اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس سے بحث، اس سے مباحثہ، اس کو جہنمی، اس کو کافر، اس کو مشرک، اس کو یہ، اس کو وہ، اور انہی میں اپنی زندگیاں گزاری، یا وہ ان ساری چیزوں سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے ذہن کو واسٹ کیا، اپنے دل کو کشادہ کیا، اور سب طرح کے لوگوں کو ایکسپٹ کیا. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز کہ کفر نہ ہو عقیدے میں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس چیز سے بھی ہم باہر نکلیں گے. پھر جو آج فرقہ پرستی ہے، جو آج جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ بہت برا حساب ہو گیا ہے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسلمان ہی بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ اسلام پر ہی چلاتا رکھے، اسلام پر ہی ہماری موت دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم مسلمین کی جماعت میں اٹھے، کیونکہ دیکھیے جو چیز ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا بھی لوگ جو ہے وہ باتوں کا ملمہ چڑھا کر آپ کو بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مسلک وہ مسلک ہونا چاہیے، ہے نا، ایسا فرقہ ویسا فرقہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے. تو ہمیں ان کا پارٹ نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ صحابہ اکرام ایسی چیزوں کے پارٹ کبھی نہیں بنے، ہے نا. بعد کے زمانے کے لوگ ایسی چیزوں کے پارٹ کبھی نہیں بنے. انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم یہ ہیں اور تم یہ ہو، ہم اس طرح سے ہیں تم اس طرح سے ہو. تو ہم اور آپ نہیں، ہم اور آپ بھی ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم یہ ہیں اور تم وہ ہو. اگلی بات سمجھ میں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. سورہ حج میں آپ پڑھیے آخر کی آیت جا کر سورہ حج کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہمارے باپ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا نام، اپنے آپ کو مسلمان کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، کسی نے اپنا کوئی نام اپنے آگے پیچھے کوئی ٹیگ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اس طرح سے لوگ جو ہے وہ بددل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کی بات پھر سنتا نہیں ہے. آپ کی بات صحیح بھی ہو تب بھی آپ کی بات کو جو ہے فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے ایک پرٹیکولر نام لگایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی یہ چیز بھی ہمارے اندر آنے لگے گی. جو ہم پڑھتے 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 چلے جائیں گے تو ان چیزوں سے بھی ہمیں چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں سب کو کلیئر ہے؟ کو ڈاؤٹ ہو، کوئی کسی کو پریشانی ہو تو وہ لوگ ضرور پوچھے گا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کافی لیٹ جوائن کیے ہیں، وہ لوگ 15 20 منٹ کے بعد جوائن کیا ہے. تو دیکھیے ایسے جوائن کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے. میں پھر سے آپ سے کہوں گی کہ پلیز پنچول رہیے، ٹائم سے جوائن کیجیے. بہت سے بہت 5 منٹ لیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے. لیکن اگر آپ اتنا لیٹ ہو رہے ہیں 15 20 منٹ، تو کلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو آنے سے نہیں روکوں گی، آپ آئیے اور سنیے بھی، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ مند کلاس نہیں رہے گی وہ. ٹھیک ہے.
لیٹ آنا آپ کے لیے کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں دے گا اس کلاس میں، کیونکہ وہ بیچ میں سے بات ہوگی، پھر وہ آپ کو سر پہ سے ہی گزرے گی. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کل آپ جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پنچول رہیں گی. اس سے وعدہ بھی کر لیجیے، اپنے آپ سے بھی وعدہ کر لیجیے، نیت بھی کر لیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے نیت ہوتی ہے آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نیت بھی کر میم لیجیے کہ کل ہم بالکل ٹائم سے جوائن ہوں گے. ٹھیک ہے. میم میرا ایک کوشچن ہے. ہلو. نیٹ ورک کی بات ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، نیٹ ورک ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے، اس کی کوئی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی ہلو. اپنی کوئی بات چاہے یا کچھ مجھے کہنا چاہے. جی ہلو. بتائیے. میم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسما آ رہی ہے آپ کی بات. شاید آپ جی لوگ پیچھے سن رہے ہیں، میں آگے چل رہی ہوں. جی یہی جی ہو رہا ہے، آپ رسپانس بھی لیٹ ہو رہا ہے آپ کا. اچھا میم، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کہتی ہیں کہ اختلافات کی بات نہ کریں نا، اگر مطلب فرقوں کی. تو جہاں پہ میں جاتی ہوں نا مدرسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مطلب جو بچیاں پڑھتی ہیں، حفظ کر رہی ہیں یا قرآن کا پڑھتی ہیں، اگر ہوتی ہیں بچیاں، جب پیریڈز آتے ہیں تو ان کی کافی ساری چھٹیاں ہو جاتی ہے نا، 8 9 10 دن کی. تو میں نے وہاں پہ ٹیچر کو بتایا تھا کہ ایک بچی ہمارے پاس پڑھتی ہے، اس طرح حفظ کر رہی ہے، تو اس کی مطلب اس طرح چھٹیاں ہو جاتی ہیں. میں نے ان ٹیچر کو کہا تھا کہ آپ اس سے نا سن لیا کرے، یہ تو بھول جائے گی اس طرح. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو اس طرح مطلب قرآن پڑھنا تو پیریڈز میں الاؤ نہیں ہے، یہ تو پھر گناہ ہوتا ہے، پوری آیت نہیں پڑھ سکتے، مطلب توڑ توڑ کے ایک ایک لفظ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری آیت یا اس طرح قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا بھی لیکن وہ نہیں مانی، اور وہ بچیاں وہی مطلب بچی 10 دن کی چھٹی آ کے وہ سارا تقریباً آدھے سے زیادہ بھول چکی تھی. تو مطلب اس بارے میں پھر کیا آپ کی رائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس یہاں پہ؟ کوئی دلیل دے سکتے ہیں یا کیا؟ حالانکہ وہ خود بھی عالمہ ہے، مدرسے سے پڑھ چکی ہے. بھول جاتے ہیں. یہی کر سکتی ہے کہ جب سامنے والا نہیں صحیح نہیں مان رہا ہے، سامنے والا دیکھیے جب سامنے والا نہیں مانتا ہے نا، تو پھر آپ اپنا عمل کریے. ٹھیک ہے، آپ وہ نہیں بلا رہی ہے مدرسے، یا ان کی چھٹی انہوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ اپنا عمل جاری رکھیے. آپ اس کو اس کے ٹائم پر جو ہے وہ گھر میں ہی پڑھائیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس کے ٹائم پہ گھر میں ہی پڑھائیے. اس کو جو جتنا اس کا یاد ہو گیا ہے وہ ریوائز کروائیے، کیونکہ جو لوگ نہیں مانتے نا وہ لوگ نہیں مانتے. ویسے بھی انسان نا اپنے عمل کا مکلف ہے، اس کے اپنے عمل سے کے بارے میں اسے سوال ہوگا. دوسروں کو بس سمجھانا ہمارا کام ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کسی کو ڈنڈے سے نہیں انسان سمجھائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ ڈنڈا تو نہیں مار کر آئیں گی ان کو. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے گھر میں ہی ان کو یاد کروائیے. اور ویسے دیکھیے یہی ہے بات کہ تعلیم، اگر انسان ایجوکیشن لے رہا ہے، تعلیم لے رہا ہے، تو اس بندے کا حساب کتاب مختلف ہوتا ہے. اور تلاوت جو کر رہا ہے ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اس بندے کا حساب کتاب مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سوچئے جو نئے نئے لوگ حفظ کر رہے ہیں اور ان کی 8 8 دن کی چھٹی ہو جائے گی، تو وہ 2 3 سپارے بھول جائیں گے. 2 3 سپارے میں کتنی محنت لگتی ہے. جب تک اس کو ریوائز کریں گے ان کا نیکسٹ سرکل آ جائے گا پیریڈس کا، ہے نا، تو وہ شروع ہو جائے گا پھر. تو اب سوچئے کہ پھر انسان کہاں اٹکا ہی رہے گا نا، پھر بیچ میں ہو ہی نہیں پائے گا اس طرح سے پورا. تو سوچئے، تو دیکھیے ایک ایجوکیشن کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے آپ کی تلاوت، ہے نا، جو آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب تعلیم کی بات آتی ہے، تو تعلیم جو ہے وہ انسان کو کنسسٹینٹ ہی کرنی چاہیے. اب مان لیجیے ان کے اپنے پیریڈس آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ چھٹی کرتی ہے. اتنے سارے بچوں کا نقصان کرتی ہیں. ایسے تو اب سمجھ لیجیے کلاس میں 10 لڑکیاں ہیں اور 10 کے ٹائمنگ الگ الگ ہیں پیریڈس کے. مان لیجیے ایک 8 دن جو ہے وہ ٹیچر کو پیریڈس ہو رہے ہیں، پھر 8 دن کسی اور کو، پھر 8 دن کسی اور کو، کسی اور کو، کسی اور کو. ایسے تو
शायद ही कोई ढंग से पढ़ता होगा क्लास में, ठीक है। तो एजुकेशन का मामला डिफरेंट होता है, ठीक है। जो लोग नहीं समझते हैं तो हम इनको बस एक बार बताकर छोड़ दें, बाकी अपने आप ही इंसान करता रहे उसको, ठीक है। घर में अपने पढ़ाइए उनको, अपने आप ही उनको पढ़ाने बिठा दीजिए, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है या उनको कुछ कहना है तो कह दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम क्लास को एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और कल की क्लास के लिए मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि कल जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सहाबा इकराम के जो बातें थोड़ी रह गई हैं वो करेंगे। और फिर कल मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए जो कुरान में दलीलें हैं वो किस तरह है, ठीक है। ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो पेन और कॉपी अपनी रेडी रखिए जिनको लिखना है। आपने किया था, मैं वो भेज दूंगी चलें क्या क्या फिर एंड करें क्लास। आवाज नहीं आ रही? आपने किया था, मैं वो भेज दूंगी कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। चलिए